إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قابل احترام بزرگان دین اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. وہی اللہ رب العالمین کی کرم فرمائی، اس اللہ کی توفیق اور اس اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اور آپ آج یہاں اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے یہ مبارک گھڑیوں میں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جمعے کے اندر جو مبارک گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کو حاصل کرنے کی جس طرح توفیق دی، اللہ جنت میں داخل ہونے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے دینی بھائیو، آج میں جو باتیں آپ کے سامنے بولنے کے لیے کھڑا ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور ٹاپک ہے جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں. جو مہینہ ہمارا رمضان المبارک سے پہلے آنے والا مہینہ جو شعبان کہلاتا ہے، اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. تو جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں، جو بے علمی کی بنیاد پر اور جن کے پاس علم کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، من مانی باتوں کے اوپر جو عمل کرتے ہیں، ایسی باتوں کی حقیقت انشاءاللہ میں آج رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے اور حق کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جس مقصد سے پیدا کیا وہ مقصد ہے ہمارا عبادت، اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لوگوں کے دو گروہ بیان کیے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم کافرین فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ هم فیہا خالدون. اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ لوگوں کے چہرے سفید رہیں گے، اللہ ہم سب کو ان میں داخل فرمائے، آمین. کچھ لوگوں کے چہرے سفید رہیں گے، چمکتے رہیں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے ایسے رہیں گے جو سیاہ رہیں گے، کالے پڑے رہیں گے. امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو سفید چہرے والے ہیں وہ اہل السنہ ہیں، اہل الایمان ہیں،
ایمان کے اوپر وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ایمان کے اوپر وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور جو سیاہ چہرے والے ہیں وہ اہل البدع ہیں، یعنی بدعات و خرافات میں ان کی زندگی لت پت رہتی ہے، ان کی زندگی اس میں گزرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو گناہ کیے، گناہوں کی جو سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ چکو یہ مزہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا، اور جن لوگوں کو اللہ نے رحمت کے سائے میں رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے رحمت کے سائے ان کے اوپر رکھتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، شیطان یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کے جو چال بازیاں ہیں، شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کا جو بہکاوا اور گمراہ کرنے کے جو طریقے ہیں، وہ ہر طرح سے وہ بہکانے کی کوشش کرے گا۔ شیطان نے اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ۔ اللہ سے کہا ہے اللہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان کی جو چیلنج ہے، جو جرأت ہے اللہ سے کر رہا ہے، کتنی بڑی جرأت ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ صراط مستقیم جس کے لیے ہم اگر احساس کے ساتھ غور کریں گے تو ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم بول کے، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی راہ جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی جنت کی راہ ہے، یہ جنت تک لے جانے والی، اس راستے پہ بیٹھ کے شیطان گمراہ کرے گا۔ مفسرین یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم کے دائیں بائیں جو کچھ دوسرے لکیریں کھینچی تھیں، شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھ کر دائیں بائیں لوگوں کو موڑتا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، گناہ بہت ہیں، اللہ کی نافرمانی معصیت بہت ہے۔ شیطان کو یہ معصیتوں سے زیادہ بدعتیں بہت پسند ہے، بدعتوں کو شیطان پسند کرتا ہے۔ ائمہ سلف میں سے کسی نے کہا کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، شیطان کو بدعت بہت پسند ہے معصیت کے مقابلے میں۔ معصیت کیا ہے؟ گناہ، چوری کرنا، ڈکیٹی کرنا، شراب نوشی کرنا۔ ایک شرابی کو پوچھو یا چوری کرنے والے چور سے پوچھو کیوں کر رہا ہے یہ، تو وہ کیا بیان کرے گا؟ میرا دل گوارا نہیں کر رہا، پھر بھی میں کر رہا ہوں، مجبور ہوں، کچھ بہانے بتائے گا۔ ایک فاتحہ خوانی سے پوچھو، قرآن خوانی سے پوچھو، مزاروں پہ جو چادریں چڑھاتا اس سے پوچھو، وہ کیا بولے گا؟ خوشی کا اظہار کرے گا، کہے گا میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں، اللہ سے میں قریب ہونا چاہتا ہوں، یہ کام اس لیے کرتا ہوں میں۔ دیکھو دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ایک بدعتی کر رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شیطان یہی بات بول رہا ہے، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی قربت سے دور ہوگا تو دو طریقوں سے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، دین اسلام، اسی کے اندر شیطان بہکاتا ہے، اسی راستے میں بیٹھ کے لوگوں کو بہکاتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، محبت کے نام پہ کئی گناہ کرواتا ہے۔ یہ بھی محبت ہے، یہ بھی قدر ہے، اولیاء اللہ کی قدر بول کے نام دیتا ہے، نہ جانے اور اس کے بعد کیا کیا اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے کرواتا ہے۔ تو یہ جو شیطان کی چال بازی ہے، شیطان کے کرتوت ہیں۔ اب بدعت بولے تو کیا ہے؟ بدعات و خرافات دین کے اندر جو بھی نئے کام، یعنی ایسا کام جو دین کے اندر ہے ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کیا ہی نہیں، صحابہ اکرام کے زمانے میں کبھی بھی ہوا ہی نہیں۔ میلاد النبی جس کو آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لوگ ہر ایک آدمی جانتا ہے، اور اسی طرح شب برات ہے ابھی جو چند دن میں آنے والی ہے، اس کو بھی لوگوں نے اتنا بڑا جشن بنا دیا، اس قدر اس کو اتنا بڑا ایک تقریب بنا دیا کہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی اتنا جوش لوگوں میں نظر نہیں آتا، اتنی محبتیں دیکھنے کو نہیں ملتی، لوگوں کے اندر اتنا جوش روڈوں میں ریلیوں میں لگا دیتے ہیں لوگ۔ یہ جو چیز ہے انسانوں کے اندر پیدا ہوئی وہ کبھی تھی ہی نہیں، صحابہ اکرام کے زمانے میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کو نہ کہا نہ کیا، نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر چپ رہے۔ یہ جو بدعت ہے ایک طرح کی ایک بدعت ہے جو اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں کیا اور صحابہ کے زمانے میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور ایک جو طریقہ ہے بدعت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے عبادت ہے، سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال، ان اعمال کو کرنے کا طریقہ الگ کرتے ہیں۔ جیسے اذان کے وقت میں درود شریف پڑھنا ہے، اذان سے پہلے پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اذان کے بعد پڑھا ہے،
اور اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ وہ جو دعا پڑھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا جو بھی پڑھتے ہیں کہ کس کے مستحق بنیں گے؟ سفارش کے. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو سفارش کے مستحق بنائے، آمین. دیکھو کتنی بڑی دعا ہے، اس دعا کے اندر لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایڈ کر دیے. اللہ کے نبی نے نہیں کیا، یہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے کیا اس طریقے کے اندر چینجز لا دیے. وقت کو بدل دیتے ہیں لوگ، کسی وقت میں کرنا، کسی جگہ کو خاص کر دینا، کسی تاریخ کو خاص کر دینا. اگر نبی نے بتایا ہے تاریخ ایام 20 کے روزے رکھو، اللہ کے نبی نے نصیحت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پیر جمعرات کو روزہ رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے باقاعدہ. اور شعبان کا مہینہ، اب آئیے جو مہینہ ہم جو چل رہے ہیں، جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے میں مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ لوگ کرتے کیا ہیں؟ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا معمول اللہ کے نبی نے، جن کاموں کا معمول اللہ کے نبی نے کیا، جن کاموں کو اللہ کے نبی نے انجام دیا، ان کو ہمیں کرنا ہے. جیسا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. روزوں کا اہتمام اللہ کے نبی بہت زیادہ کیا کرتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، ترمذی کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بیان کرتی، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. کہتی ہیں وہ کہ ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مہینوں میں زیادہ، جو 2 مہینوں میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے وہ شعبان ہے اور رمضان ہے. مطلب یہ کہ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں اللہ کے نبی نے زیادہ روزہ رکھا وہ مہینہ شعبان کا کہلاتا ہے. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے کان یصوم حتی نقول قد صام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا معمول میں بتا رہا ہوں اس حدیث کے حوالے سے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، چہیتی بیوی ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح کیا، امام مسلم نے صحیح اپنی صحیح میں نقل کیا کہ اللہ کے نبی جب روزہ رکھتے تھے تو ہم نے سوچا کہ اب اللہ کے نبی لگاتار روزے رکھیں گے، حتی نقول قد صام، یعنی اللہ کے نبی روزے رکھتے رہیں گے. اب وَأُفْطِرَ، جب اللہ کے نبی روزہ چھوڑ دیتے کچھ دن تک اللہ کے نبی روزہ چھوڑ کے رکھتے، مطلب روزہ نہیں رکھتے کئی دن تک. پھر وہ بیان کرتی ہیں وَلَمْ أَرَاهُ، ہم نے نہیں دیکھا فی شہر قط صائما، یعنی کسی مہینے میں اللہ کے نبی پورا مہینہ روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کے. اس کے بعد من صیامہ من شعبان حتی اکثر من صیامہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے کے تعلق سے کہ رمضان المبارک کے تو مہینے پورا مہینہ فرض ہے روزہ رکھنا، اب شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کثرت کیوں، اتنی پابندی آپ روزے پورا مہینے اہتمام کرتے ہیں رمضان کا شعبان کا، یہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترمذی کی حدیث، سنن نسائی کی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پسند ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب نام اعمال پیش کیا جائے تو میں اس حالت میں روزہ رہوں. پیر جمعرات کے روزہ رکھنے پر اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تو سیم جواب اللہ کے نبی نے کہا جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو مجھے پسند ہے یہ کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا مہینہ ہے، شعبان میں خاص کبھی بھی نہیں کی اللہ کے نبی. شعبان کی کوئی ڈیٹ نہیں بتایا اللہ کے نبی. آج لوگ نام دیتے ہیں شب برات بول کے، لوگ نام دیتے ہیں نصف شعبان بول کے. جتنی بھی حدیثیں نصف شعبان کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں وہ سب امام البانی نے کہا ضعیف جدا او موضوع، وہ تو بہت ضعیف ہے، یعنی بولے تو من گھڑت حدیثیں، من گھڑت حدیثیں. اب لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، اہل البدع ایسے بھی ہیں کہ بیان چیخ چیخ کے کرتے ہیں، چلا چلا کے کرتے ہیں. سورۃ دخان کی آیتیں پڑھتے ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ آیتیں پڑھتے ہیں، دلیل دیتے ہیں. آپ کو میں ترجمہ سمجھاتا ہوں، دیکھیں ترجمہ ذرا سمجھے، آپ کو اچھی طرح کلیئرٹی سے ملے گی بات کیا حقیقت ہے. لوگ کس طرح سے لوگوں کو دیوانہ بناتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے اس مبارک بابرکت والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. یہ بابرکت والی رات
لوگوں نے جتنے شب برات کو جو فضیلتیں بیان کرتے ہیں، جو جو فضیلتیں دی ہیں وہ پوری کی پوری لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں، لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں وہ پوری۔ اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات کو ہم نے تمام لوگوں کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا۔ اور اس آیت کی جو تفسیر ہے ایک اور آیت میں اللہ نے کہا شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہاں جو بات ہے اللہ نے ضمیر بتائی، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا، وہاں قرآن لفظ نہیں ہے، یہاں قرآن صریح لفظ ہے۔ اللہ نے کہا نام لے کر مہینے کا، شعبان ہے یہاں پہ، لوگ دیکھو کیا بولتے ہیں، یعنی اہل البدع ہے یہ، شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں یہ، ایسے لوگ جو گمراہ ہی کرتے ہیں، ان کا جو راستہ ہے گمراہی کا راستہ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان سے نفرت نہیں، نفرت کا طریقہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا نہیں ہے، ان کے کاموں سے ان کے عملوں سے نفرت ہو ابھی۔ اور یہ جو جب شب برات جو نام ہے برات، یہ بھی ایک حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں جو من گھڑت اور ضعیف حدیث ہے، جس کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو پورا جتنے یعنی بنو کلب نامی قبیلے کے جتنے بکریاں ہیں، بکریوں کے جتنے بال ہیں، تمام بالوں کے عوض لوگوں کے گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ یہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں، موضوع حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی ضعیفہ میں نقل کیا، یعنی ضعیف حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں باقاعدہ، اسی نام سے نام دیتے ہیں شب برات۔ شب بولے تو رات ہے، برات بولے تو گناہوں سے بری ہو جانا، گناہوں سے پاک ہو جانا۔ میرے بھائیو، شعبان جو مہینہ جو کہلاتا ہے، اس کے نام میں بھی جو چیز ہے کہ امام حافظ ابن حجر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے کا جو معنی اور مطلب یہ کہ اس مہینے میں لوگ بکھر جایا کرتے تھے۔ اہل عرب میں پانی کے لیے جب اس وقت دور دور جانا ہوتا تو بکھر جاتے تھے لوگ، یعنی بولے تو رجب کے بعد جو مہینہ آ رہا، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے میں لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد لوگ بکھر جاتے تھے لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے۔ یہ معنی یعنی وجہ تسمیہ سے بھی جو بات معلوم ہو رہی کہ شعبان کے مہینے میں کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ ایک تاریخ کو خاص کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مذکورہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، روزوں کا اہتمام اللہ کے نبی کرتے تھے، اور سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی تیاری کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے شعبان کے مہینے میں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں بھی اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فجر اور عصر یہ بھی ایسا وقت ہے جس میں نام اعمال اللہ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور پیر جمعرات کا دن بھی ایسا ہے کہ اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ 3 اوقات ہیں، تو تینوں اوقات میں بھی اللہ کے نبی نے جو محبت ظاہر کی، میں پسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو میں وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پورا مہینے کی بات ہے یہاں پہ۔ اب لوگ دیکھو نادان کتنے ایسے کام کرتے ہیں، اللہ اکبر، نئے نئے پکوان اور پوریاں، حلوے کی مٹھائی، نہ جانے یہ نادانی کی بات نہیں تو کم عقلی کی بات نہیں تو کیا ہے کہ روحیں جب نکل کے آتی ہیں، آ کے گھروں کے پاس آ کے کھاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو دیواریں چاٹتی ہیں۔ اللہ کے پناہ، کتنی جھوٹی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنین میں آیت نمبر 100 میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اللہ نے فرمایا جب موت آتی ہے، موت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے اس آیت میں، موت جب آتی ہے تو ایک روح تڑپے گی، روح بولے گی اللہ مجھے لوٹا دے، اچھی روح بھی، مسلمان روح بھی بولے گی، مسلمان کی روح بھی بولے گی۔ امام ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مسلمان کی روح نہیں ہے، مسلمان کی روح نہیں بولے گی، کافر کی روح بولے گی۔ کافر کی روح بولے گی، سب کو معلوم ہے، کافر کو جب اس کا انجام دکھائے گا، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ دکھائے گا تو وہ تڑپے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے لوٹا دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان وہ مسلمان جو سستی کرتا تھا، کوتاہیاں کرتا تھا، نمازوں میں کبھی دیر آنا، نمازوں میں کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا، ایسا مسلمان سے جو قضا نماز بلا عذر پڑھا کرتا تھا، ایسے جو کمزوریاں ہیں ایسا مسلمان بولے گا۔ خاص طور سے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ جو صدقہ و خیرات نہیں کرنے والا مسلمان بولے گا۔ اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا سورۃ المنافقون کی آخری آیت وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. جب وہ اپنا اس کا انجام دکھا دیا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ مجھے لوٹا دے. کیوں لوٹانا ہے؟ اس لیے کہ میں صدقہ و خیرات کر کے آؤں گا, میں نیک لوگوں میں میرا اپنا شمار کروں گا. لہذا میرے بھائیوں یہ سوچ کے کہ ہم مسلمان ہیں خوش مت ہو جائیے. اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو قبول کرا یا نہیں کرا اس بات کا ڈر ہمارے دلوں میں اپنے جگہ رکھیں, کیونکہ ایک ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا وطمعا دونوں باتیں یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. ہم سب بھی مسلمان نہیں, مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ایک اللہ رب العالمین کی شان ہے, اللہ رب العالمین کے ایک بہترین راستہ ہے, صراط مستقیم اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا, تو اللہ کا شکر ادا کریں. کبھی بھی یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, کبھی بھی یہ خوش فہمی میں نہ رہیں, بلکہ اچھی امید رکھیں اللہ سے, خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں رہے مسلمان ہونے کے ناطے. رہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے نئے نئے کام کرتے ہیں شب برات کے نام سے, اس رات کی ایک ایک نمازوں کا کچھ طریقہ الگ. حضرت عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے ایک مسجد میں دیکھا گیا کہ کچھ لوگ ایک ایک کونا بیٹھے ہیں, ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں, لوگ کئی کئی حلقے میں بیٹھے ہیں. وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور کہتا ہے لوگوں پڑھو سبحو 100 مرہ, سبحان اللہ بولتے رہو 100 مرتبہ. سب لوگ مل کے سبحان اللہ بولتے رہیں گے. ایک اور گروپ ایک اور حلقے میں بیٹھے, وہ جو آدمی کھڑا لیڈر وہ بول رہا ہے ہللو 100 مرہ, لوگوں 100 مرتبہ بولو لا الہ الا اللہ. اس طرح سے لوگ, ایک آدمی بول رہا ہے سب لوگ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آیا اور کہا لوگوں بدماشوں, اللہ کے نبی کا جو کفن ابھی تک میلا بھی نہیں ہوا, آپ لوگ دین کے اندر نئی نئی باتیں لا لیے. عبداللہ بن مسعود نے ڈانٹا, انہیں بھگایا وہاں سے. میرے بھائیو یہ جو دین میں جو طریقہ ہے, میں بھی بتایا نا بدعت کا ایک جو طریقہ, ایک راستہ, اچھا کام ہے نا سبحان اللہ بولنا, برا کیا تو بھی ہے, لا الہ الا اللہ بولنا, سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے, مگر چینج کرنا طریقے کو, اذان ہونے سے پہلے درود پڑھنا چینج کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں چینج کرنے کے لیے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے اپنے گھر کی مٹی ہے کہ جو لوگوں کو بانٹے؟ ایک آدمی کھڑا ہو کے بولتا رہے پڑھو پڑھو, اور وہ بھی لہن کے ساتھ پڑھنا, لہن کے ساتھ ایک اچھی آواز میں گانا جیسا گاتے ہیں اس طرح سے گانا. یعنی دین کو تماشا بنا کے رکھ دیے. یعنی شب برات بول کے ایک حدیث وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جب وہ شب برات کی جو رات آتی ہے اس رات کو قیام کرو, فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا بول کے ایک حدیث ہے, وہ بھی ضعیف حدیث ہے. امام البانی نے اس کو ضعیفا جدا کہا. ایسی حدیثوں کے اوپر یہ اہل البدع جو تقریریں کرنے والے بھی, یہ مولوی جو بیان کرتا ہے جھوٹی باتیں اور چیخ چیخ کے لوگوں کو دیوانہ بنانے کے لیے, دیوانہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں اس دن کا تعین کرنا, اس دن کا متعین کرنا, یہ کس نے ہمیں اختیار دیا؟ جبکہ اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب تو دین مکمل ہو چکا. یہ دین جو دین ہے آج کے دن مکمل ہو چکا. یہ مکمل ہونے کے معنی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھید کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ تو یہ کام نہیں بتایا ہمیں, نعوذ باللہ. اب یہاں موت کا جو منظر ہے, لوگ کہتے ہیں روحیں لوٹ کے آتی ہیں. یہ کتنی بڑی جرات کی بات ہے, روحیں پلٹ کو آتی ہیں. ایک نیک آدمی کی روح ہے تو وہ علیین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے, بری روح ہے تو اس کا نام سجین میں لکھا جاتا ہے. تو ایک روح کا وہاں سے نکل کو آنا کتنی بڑی بات ہے. کیا اللہ سے وہ لڑنے کے لیے لڑ کے آئے گا؟ وہاں جو فرشتے ہیں اللہ اکبر, ان فرشتوں سے جھگڑ کے آئے گا؟ یہ جو کم عقلی ہے تو کیسی عجیب لوگوں کی یہ ذہانت اور تصور, ان کا عقیدہ جو بد عقیدے کے بالکل 100% فٹ ہونے والا ہے. تو یہ لوگوں کے جو طور طریقے ہیں, 15ویں شعبان کی رات کو جگنا, چمکانا گھروں کو, مسجدوں کو چمکانا, گھروں میں نمازیں 1000 نمازیں, 1000 رکعت والی نمازیں, ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں, اور اس کی فضیلتیں بھی عجیب کہ ایک رات میں تم اتنی نمازیں پڑھو تو اتنا ثواب. ابھی میں نے بتایا نا ایک حدیث کے حوالے سے جو ضعیف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ان سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, گرچہ کے بنو کلب کے جو بکریاں ہیں ان کے جتنے بال ہیں تمام گناہ بھی موجود ہو. اللہ اکبر. وہ صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غفر له ذنوبہ
وَلَوْ كَانَتْ زَبَدَ الْبَحْرِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے 100 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرۃ غفرت لہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، وَلَوْ كَانَتْ زَبَدَ الْبَحْرِ، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، سمندر اس کا جھاگ یعنی اس کا جو کف ہے سمندر کا اتنا برابر بھی ہو گناہ انسان کے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ شرط ہے کہ نیت کو خالص رکھو، شرط ہے کہ دل کو پاک رکھیں۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، ان حدیثوں کے مقابلے میں یہ جو من گھڑت باتیں کہاں سے لوگ لاتے ہیں، رات بھر 1000 رکعتیں پڑھتے رہو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 40 دن پڑھتے رہو، یہ سب باتیں کیسے ہیں؟ ارے دل ہمارا جو صحیح سالم رہا تو تسلیم کرے گا، یہ باتیں کبھی کا کبھی ریجیکٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اس دین میں خلل اندازی، اس دین میں دخل اندازی کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائیو۔ ہم سب کو سمجھنا چاہیے یہ جو بدعات و خرافات جو بھی ہو رہے ہیں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ نصف شعبان بلکہ متعین کرنا یہ حدیث سے کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ یہ جو فضیلتیں بیان کرتے ہیں یہ تمام فضیلتیں یا تو لیلۃ القدر کی ہیں یا نہیں بولے تو لوگ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، اس کے علاوہ یہ سب اس سے ان فضیلتوں سے خالی ہے۔ اور اس رات میں قبرستان کو جانا، قبرستان کو صرف سال میں ایک مرتبہ قبرستان کو جاتے ہیں، اور مرد عورتیں مل جل کے راتیں جاتے ہیں، اور بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ زینت اختیار کر کے جاتے ہیں، سنور کے جاتے ہیں قبرستان کو، اور نہ جانے وہاں پہ لائٹنگ لگاتے ہیں، نام کیا ہے معلوم؟ مردوں کی عید۔ ایسا لوگ مناتے ہیں مردوں کی بھی کہ ارے مردہ بولتے کیوں ہو؟ عید منانے والوں کو مردہ بولتے کیوں ہو؟ دیکھو کتنی نادانی ہے لوگوں کی، روحیں عید منائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب بدعات و خرافات ایک مسلمان سنجیدہ دل سے یعنی اگر شوق لگا کے دل لگا کے اگر سوچے گا تو یہ سب بیوقوفی ہے لوگوں کی، نادانی ہے۔ جہاں سے روح چلے گئی پھر دوبارہ پلٹنے کا نام ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ تڑپے گی، نیک ہے تو بھی تڑپے گی، مجھے جلدی لے چلو بول کر، اللہ ہم سب کو نیک بنائے مرتے دم تک۔ اور جو بری ہے بد ہے وہ بھی تڑپے گی، ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ پکارتی رہے گی، مت لے جاؤ مجھے، مت لے جاؤ، باقاعدہ وہ یہ چیختی رہے گی۔ ایسے تعلق سے یعنی جو آدمی مر گیا، مردہ ہوا، ہمیں بھی جب حکم ہے قبرستان جانے کا تو کس بات کا؟ موت کو یاد کرنا ہے، موت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں قبرستان آپ جاتے ہیں تو وہاں مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کرنے سے بھی زیادہ آپ اپنے آپ کی آخرت کی فکر کرو۔ ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنا ہے کہ یہ جو خالی جگہ سپیس ہے یہاں مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ کل میں لا کے کسی کو داخل کیا تھا قبر کے گھر میں، مجھے بھی یہاں ایک 4 گز زمین کھودی جائے گی، یہاں میں دفن ہونا ہے، مجھے بھی یہاں لایا جائے گا۔ اس بات کی سوچنے کے لیے وہاں جانا ہے۔ دعا بعد میں کرو، یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے آپ، مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں مسجد میں بھی دعا کرو، گھر میں بھی دعا کرو، کبھی یاد آئے تو دعا کر لینا۔ ان لوگوں کے نام سے ہمارے دادا آئیں گے، ماموں آئیں گے، چاچا آئیں گے، ان کی روحیں جو واپس آئیں گی کچھ بھی نہ ملے تو دیواریں چاٹیں گی۔ یہ کیسی عجیب باتیں ہیں، نئی باتیں ہیں میرے بھائیو۔ تو یہ سب بدعات و خرافات سے جڑ کے ہیں، یہ سب کلو محدثۃ بدعہ، دین کے اندر پوری جو چیزیں نئی چیزیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ بولا بھائی اس سے مجھے یاد آیا، ارباز بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑی کڑی نصیحت کی، ایسی نصیحت کی کہ لوگوں کے اوپر بہت اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو آ گئے لوگوں کے، سب رو لیے، جو مجمع تھا پورے کے پورے رو لیے۔ اور اسی وقت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نصیحت سن کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے شاید یہ آخری نصیحت ہے، اللہ کے نبی اور ہمیں نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم بسنتی، لوگو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ایاکم وسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور میرے خلفاء جو ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سنتوں کو بھی تمہیں تھام کے رکھنا، خذو عدو بالنواجذ، ایسے تھام کے رکھنا کہ داڑوں سے مضبوط پکڑے۔ داڑوں سے مضبوط پکڑنے کی مثال ہے نا، داڑ پکڑ جو چیز کو پکڑی ہے سامنے والی چیز ٹوٹ جا سکتی ہے، مگر داڑ میں جو پکڑا ہوا ہے مضبوطی سے رہتا ہے۔ ایسی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح سے تم تھامے رکھنا، ہٹنا نہیں ہے اس راستے سے، اس راہ سے کبھی نکلنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہونے والے ہیں جو اختلافات کریں گے، نئے چیزیں پیدا کریں گے۔ حشر کے میدان میں بھی حوض کوثر کا پانی انہی کو نصیب ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کے اوپر رہے۔
یہ جو چار خلفاء ہیں ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اپنا کے رکھے. انہوں نے اپنی زندگیوں میں جو کچھ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، تو اس طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے. بقیہ فرشتے جن کو دھکیلتے رہیں گے، اللہ کے نبی پوچھیں گے اے فرشتوں یہ تو میری امتی ہیں. جب جواب دیا جائے گا اللہ کے نبی یہ آپ کی امتی ہیں، مگر آپ کے جو سکھائے جو طریقے تھے، جو آپ کے بتائے جو طریقے تھے، اس کے ہٹ کر یہ لوگ کام کر رہے تھے، دین میں نئی نئی چیزیں اپنا رہے تھے. بہرحال بتانے کی بات یہ میرے بھائیو، خلاصے کے طور پر اگر ہم کہیں تو آج جو نت نئے چیزیں شب برات کے نام پر یا نصف شعبان کی فضیلتوں کے نام پر جو لوگ بیان کرتے ہیں، لوگوں کا کہاں ہرگز نہ سنیں. رب العالمین اور رب العالمین کے چہیتے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو طریقے ہیں، اس کو ہم اپنا کے رکھیں. لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جو حدیث ہے، اس حدیث کا خلاصہ آج میں آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا، ہم سب بھی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعات، خرافات اور شرک، کفر کے جتنے بھی طور طریقے، راستے ہیں، اللہ سب سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو آنے والے رمضان میں زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام کو صحت اور تندرستی کے ساتھ عبادتوں کا انجام دینے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے ایمان کے ثابت قدمی عطا فرما، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم.